Assalamu alaikum. And one of you can start with prayer, Miss. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. السلام عليكم. Okay. Teachers, whoever wants to start first, they can start. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रजब की बहारें। फरमाना हिज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि रजब दरअसल जीब से मुश्तक यानी निकला है। इसके मानी है ताज़ीम करना। इसको अमासब यानी तेज बहाव भी कहते हैं। इस माह में तौबा करने वालों का बहाव तेज हो जाता है और इबादत करने वालों पर कबूलियत के अनवार का फैजान हो जाते हैं। इस माह में जंग व जदल की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती। इसे रजब कहा जाता है। जन्नत की एक नहर है जिसका नाम रजब है, जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा है। नहर से वही पिएगा जो रजब के महीने में रोजे रखेगा। इस माह को आसम यानी खौब बहरा भी कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इस माह में किसी कौम पर अजाब नाजिल होने के बारे में नहीं सुनाया गया। अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता उम्मतों को हर महीने में अजाब दिया और इस माह में किसी कौम को अजाब ना दिया। इस माह में 3 रोजे जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता रोजाना आधा घंटा दरूद शरीफ पढ़ना, रोजाना 2 रकात नफल नमाज सुना। 2 रकात नफल नमाज इस तरह पढ़े कि सूरतुल फातिहा के बाद 20 पर 1 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़े। नमाज से फारिग होने के बाद 10 मरतबा दरूद शरीफ और फिर दुआ करे तो अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। रोजाना 1000 मरतबा या हय्यु या कय्यूम पढ़े। रजब का महीना बाबरकत वाला महीना है। ये रमजान करीम से पहले ही अपनी नफली इबादतों का सवाब दिलाने वाला महीना है। अल्लाह पाक हम तमाम को इस माह की बरकत से इबादत गुजार बनाए और तमाम नमाजों की पाबंदी करने वाले बनाए। आमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने जबान के बयान के बारे में बताना चाहूंगी कि जबान क्या चीज है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी नियामतों में से नवाजा है। इसमें सबसे बड़ी और अच्छी नियामत जबान ही है। वो ये नेमत है जिसको जबान से हम सारी फायद भी हासिल कर सकते हैं और नुकसानात भी हैं। यही जबान है जिससे तौहीद और हक का इकरार होता है। यही जबान है जिससे कुफ्र और शिर्क का भी इकरार होता है। यही जबान है जो रिश्तों को जोड़ और तोड़ता भी है। यही जबान है जो लोगों के दिलों में
محبت اور نفرت ڈالتا ہے. یہی زبان ہے جو خوشی کو اداسی اور اداسی کو خوشی میں بدلتا ہے. یہی زبان ہے جو برا کو اچھا اور اچھے کو برا کرتا ہے. یہی زبان ہے جو کئی الجھنوں کو سلجھاتا ہے اور نئے مسئلے بھی الجھاتا ہے. زبان اگر اچھا ہو تو انسان کامیاب ہوتا ہے. زبان سے نکلتی ہوئی ہر الفاظ شہد کی طرح میٹھی بھی ہوتی ہے اور زہر کی طرح کڑوی بھی ہوتی ہے. اس لیے زبان کی اہمیت کو سمجھنا اور زبان کی حفاظت کرنا، زبان کی آفتوں سے بچنا ہمارے لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اس کے بعد میں زبان کے متعلق چند حدیث ہیں وہ بتانا چاہوں گی. حضرت منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. سب سے پہلا، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی ہو تو اس میں خیانت کرے. اسلام نے زبان کی حفاظت کا درس دیا ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مسلمانوں میں کون سا مسلمان افضل ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے. حضرت امام بن زید عابد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی آدم کی زبان ہر روز اس کے تمام اعضاء سے کہتی ہے کہ تمہارا حال کیا ہے. وہ کہتے ہیں، اگر تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو خیریت سے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ کو راضی رکھ. اس کو قسم دیتے ہیں کہ ہم تیری وجہ سے ثواب اور عذاب کے مستحق ہوں گے. زبان کی حفاظت کرو، عزت اور ذلت اسی کی ہی ذمہ داری ہے. یہ فرمان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قیامت کے دن سب سے بدترین شخص اس کو پاؤ گے جو دوغلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات. دوغلا کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ کچھ بات کرتے ہیں اور وہاں پہ کچھ اور بات کرتے ہیں. جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے. یہ فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے. انسان سے کوئی لفظ نہیں نکل پاتا مگر اس کے پاس نگہبان ہمیشہ تیار ہے. نگہبان کا مطلب فرشتہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے پاس فرشتہ قرار دیتے ہیں. بے قابو زبان کے نقصانات. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری زبانوں کو قابو میں رکھنے سے بچائے. چغلی، حسد اور جلن کا شرعی حکم. غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. بے شک بعض گمان گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور کسی کے عیب کو تلاش نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ میں اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاؤں؟ تو اس سے انتہائی کراہت محسوس کرتے ہیں. اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والوں میں سے ہے اور بے حد رحم فرمانے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں ارشاد فرماتے ہیں. آج کا مسلمان دن رات اس گناہ میں لگا ہوا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے عیب تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے اور دن رات غیبت جیسے کبیرہ گناہ میں مبتلا رہتا ہے، مگر صد افسوس اسے ذرا بھی احساس نہیں کہ اس سے یہ کبیرہ گناہ کا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ کے درجے بلند کر دیتا ہے. اور دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضی کے باعث ہوتا ہے اور اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. تو ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی وجہ سے ہم جنت میں بھی داخل ہو سکتے ہیں اور دوزخ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، زبان کی حفاظت دولت سے زیادہ ہے. دنیا یہی نہیں دیکھتی کہ تم پہلے کیا تھے، بلکہ یہ دیکھتی ہے کہ تم اب کیا ہو. جہاں اپنی ضرورت کی قدر نہ ہو وہاں چھپ رہنا ہی بہتر ہے. کسی کے منہ کے اوپر بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے. اور
लंबा धागा और लंबी जबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेटकर और जबान समेटकर रखना चाहिए। जबान की हिफाजत कैसे करें? हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने दो जबड़ों को के दरमियान वाले एजा के जिम्मेदार हैं वो जन्नत के बास होंगे। हजरत हारिस बिन हिशाम रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मुझे कोई ऐसी चीज बता दे जिसमें मैं मजबूती से पकड़ लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान मुबारक की तरफ इशारा करके फरमाया, इसको अपने ख्वाबों में रखो। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? सब खामोश रहे, किसी ने जवाब ना दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पसंदीदा अमल जबान की हिफाजत ही है। हजरत उक़बा बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नजात हासिल करने का तरीका क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी जबान को ख्वाबों में रखो, अपने घर में रहो, फुजूल बाहर ना जाओ और अपने गुनाहों पर रोया करो। इससे हमें मालूम होता है अपनी जबान को ख्वाबों में रखने का मतलब इसका गलत इस्तेमाल ना होना, मसलन गीबत करना, चुगली करना, बेहुदा बातें करना, बिला जरूरत बोलना, बगैर एहतियात के हर किस्म की बातें करना, बेहयाई की बातें करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, गाली देना, इंसान या जानवर पर लान तान करना, शेर व शायरी करना, गाने गाना, दूसरों का मजाक उड़ाना, झूठे वादे करना, झूठे कसम करना, ये सब बातें हैं। इससे बचे रहने से हमारी हिफाजत हो सकती है। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छी हिदायत दे और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का जो टॉपिक है, माल और औलाद को वबाल ना बनाओ। अल्लाह ताला हमें माल दिया है और औलाद दिया है, तो उसके ज़रिए से हमें वबाल ना बनाना, मतलब वबाल का मतलब उससे गुनाह का ज़रिया हमें बनाना नहीं। तो अब मैं आपके सामने एक आयत तिलावत किया था, उस आयत का तर्जुमा सुनाता हूँ। ए ईमान वालो, तुम्हें तुम्हारे माल और औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दें, और जो ऐसा करेगा वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। मतलब हमें अल्लाह ताला इसमें आयत में क्या बोलते हैं, जिससे आपको माल है और औलाद है, इससे आपको तुमने आपको अल्लाह ताला के जिक्र से आपको दूर रखता करो, तुम्हें उससे महफूज रहना, जिससे आपको नुकसान नहीं उठाना। यानी कि हमें एक माल कमाना, माल की इससे आपको हमें माल के पीछे दौड़ते रहो तो हमारा क्या होता है, ईमान कमजोर होता है और आपको हमें नमाज, कुरान तिलावत, इससे आपको हमें दूर हो जाते हैं। उसके वास्ते जहां तक हो सकता है हमें अल्लाह को भी राजी करने की कोशिश करना, और जो भी दुनियावी हमें दुनिया की जो भी हाजात हैं वो भी पूरे करने की कोशिश करना। और ऐसा ही औलाद से भी बोलते हैं, एक माल की वजह से और एक औलाद की वजह से। औलाद की वजह से भी हमें हमारे इबादतों से हमें आपको क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। इसके वास्ते हमें आपको इससे रहो, यानी कि अल्लाह ताला क्या बोलता, तुम्हें इसका ये करो, ख्याल रखो। तो इसके बाद देखो, बुजुर्गों, अल्लाह का जिक्र जो सारी इबादतों की जान है, उसके बगैर कोई इबादत कबूल नहीं होती। तो अल्लाह ताला क्या बोलता, अल्लाह का जिक्र रखो जो सारी इबादतों की जान है। अल्लाह की इबादत रखो, पूरी इबादतों की जान है, तो कोई उसके बगैर कोई इबादत कबूल नहीं होती। यहाँ तक कि हमारा खाना पीना, सोना उठना, कमाना, आराम करना, सारे काम अल्लाह के जिक्र के साथ अदा हो तो वो बड़े बाबरकत काम बन जाते हैं। दुनिया के मजे के साथ हम को अजर और सवाब अता करने के भी वादे कुरान और हदीस में किए गए हैं। तो इससे क्या मालूम होता, हमारा खाना पीना, सोना उठना, आराम करना, हमारा कमाना, सब कुछ आपको अल्लाह के जिक्र के साथ आपको अदा होगा। उसके वास्ते जहां तक हो सकता है इससे आपको ये आपको ऐसा आपको हमें
ہمارا روٹین ہمیں جب بھی آقا ہمیں عبادت کریں گے یا کھائیں گے پئیں گے تب آقا اللہ تعالیٰ کو ہمیں یاد کریں گے, اللہ کا شکر ادا کریں گے, تو یہ بھی آقا بابرکت کام ہو جائے گا کر کو اس میں بولتے. اور اس کے بعد کیا ہے دیکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی خوشی کے لیے تمہارا اپنا بال بچوں کو کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے, حتیٰ کہ کوئی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال دے تو وہ بھی صدقہ ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ بظاہر محبت, مطلب یہ بھی صدقے کے برابر ہے. ہمیں ہمارے بیوی کو, اگر کوئی بیوی کو لقمہ کھلایا یعنی کہ کھانا کھلایا, وہ بھی صدقے کے برابر. ہمیں اپنے بال بچوں کو کھلانے پلانے میں کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے, یہ بھی ایک صدقے کے برابر ہے. حتیٰ کہ کوئی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال دے تو وہ بھی صدقہ ہے. مطلب یہ ہے کہ بظاہر محبت کا کام ہے, مگر آدمی یہ سمجھ کر کہ اللہ نے مجھے بیوی عنایت کر کے بدکاری سے بچا لیا, یہ بیوی دین و دنیا کے کاموں میں میری مددگار ہے, اس کی منہ میں لقمہ ڈال کر اللہ کا شکر ادا کر دوں تو یہ بھی ثواب کا کام ہو جائے گا. اس سے کیا معلوم ہوتا, ہمیں اگر بیوی کو ایک لقمہ ہمیں کھلاتے تو ہم یہ سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے بیوی دیا جس سے ہمیں برے کام سے اللہ ہم نے برے اس سے بچایا ہے. اس کے واسطے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم یہ سوچ کر ہمارے اپنے بیوی کو یا اپنے بچوں کو کھلاتے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ثواب یہ کر دے گا. دیکھیے اللہ, یہ تو محبت کا کام ہے, ہمارے اپنے بچوں کو اپنے بیوی کو کھلانا یہ ہمارا محبت کا کام ہے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب اللہ کو دیتے گا. دیکھیے اللہ کو یاد کر کے ہر کام کو ادا کرنے سے آدمی ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا, اللہ کا جو بھی ہمیں نیک کام کرتے, جو بھی اچھا کام کرتے, جس سے کام کرنے سے پہلے یا کام کرنے کے بعد ہمیں سوچتے یہ کام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گا, ہم یہ اللہ کو خوش کرنے کا ایسے کرتے ہی سوچ کو کرے تو اس کا یہ ہمیں سوچ کر کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا, وہ کام ہمیں جو کام کرتے اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ثواب دے دیتے کہتے کہ وہ ہر کام کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق دعائیں پڑھتے ہوئے ادا کرے گا تو وہ یقیناً گناہوں سے بچ جائے گا اور اس کا ہر کام عبادت بن جائے گا. تو مثلا ابھی دیکھو, اب ہمیں ایک سنت کو قائم کرتے ہیں تو 100 شہیدوں کا ثواب بولتے ہیں. اب ہمیں کھانا کھاتے تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بول کر کھائے تو وہ بھی ثواب, کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانے کی بعد کی دعا پڑھے تو وہ بھی ثواب. اگر ہمیں بیت الخلا جاتے, ٹوائلٹ جاتے, اس سے پہلے ہمیں دعا پڑھ کر جاتے تو وہ بھی ثواب. اس سے باہر نکلتے اس ٹائم میں دعا پڑھتے تو وہ بھی ثواب. اگر ہمیں پانی پیتے اس ٹائم میں بیٹھ کر پیتے, دیکھ کر پیتے, بسم اللہ پڑھ کر پیتے, سر میں کپڑا اوڑھ کر پیتے تو یہ پورا کرنے سے اس کا بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے, ثواب عطا کرتے. یہ تو ہمارا معمولی دور ہے, ہم حسب معمول ہمارا کھانا پینا تو ہمارا ایک انسان ہونے کے باوجود وہ اس کا روٹین لائف میں ہمیں کیسا ہم نیکیاں بڑھا سکتے ہیں بول کو, یہ ایک چھوٹا ایگزامپل ہمارا کیسا ہمارا یہ کہ کام بھی نیکیوں سے بدلتا ہے. آپ کے سامنے ایک مثال دیا تو اس کی تاکید آیت میں کی گئی ہے کہ اے ایمان والوں کو ان کے مال و اولاد اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے. خدا نہ خواستہ اگر ہمارے مال اور اولاد نے اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنت سے ہٹ کر ہماری خواہشوں کے مطابق زندگی گزارنے پر آمدہ کر دیا اور ہم غافلانہ زندگی کا شکار ہو گئے تو بڑی سخت دھمکی سنائی گئی ہے. فرمایا اولئک هم الخاسرون. تو اس سے کیا معلوم ہوتا, اگر ہمیں
راستہ بھٹک گئے, ہمیں پیسے کمانے کے لالچ میں لگ گئے, جس سے ہم نہ کو حرام حلال کی تمیز نہیں سو ہو گئی, جس سے ہم نہ کو یہ کیا بھی ایک کو ڈر نہیں تھا, یہ کو اللہ کو پسند نہیں, جو نبی کا طریقہ نہیں, یہ پورا سوچ کر ہمیں پورا سوچنا نہیں سو ہمارے بچوں کی خواہش کے واسطے یا ہمارے خواہشات کے واسطے, یا جس سے پیسے زیادہ آتی وہ خواہشات کے, اس سے ہمیں یہ کرے تو کیا ہوتا, اس سے ہمیں گناہ کمانے کا ایک ذریعہ بن جاتا. اس کے واسطے جہاں تک ہو سکتا ہے ہمارے مال سے بھی ہمیں گناہ کمانے سے بچنا, اور ہمارے اولاد سے بھی, جس سے اولاد خوش ہوں گے بول کر ہمیں وہ کام کریں گے, جس سے حدیث میں ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے کہ وہ کام نہیں کرنا جس کا وہ کرنے سے گناہ ہے, ہمارے نبی کا طریقے سے ہٹ کر ہے, تو وہ کام کرنے پر ہم نہ کیا ہوں گا, الٹا گناہ چھوں گا. اس کے واسطے اس کا یہ مطلب ہے وہ, تو اس میں اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی دھمکی دی گئی. اس میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اولئک هم الخاسرون, وہ بڑے نقصان اور خسارہ والے ہوں گے. کہ یہ کہاں کا نقصان ہے, ہر جگہ نقصان ہو سکتا ہے, آخرت میں برباد ہو گئی, برباد ہو ہی گئی. دنیا کے اسباب, مال و دولت, اہل و عیال بھی ایسے بد نصیب کے لیے وبال اور درد سر بن جائیں گے, جس سے یہ ہمیں اگر ہمارے اللہ کے حکم سے ہٹ کر ہمارے نبی کے حکم سے ہٹ کر ہمیں زندگی گزاریں گے, تو ہم نہ کیا ہوں گا, وہ ہمارے اہل و عیال ہم کو سر درد بن جائیں گے. یہ اللہ کی ناشکری کرنے کا انجام ہوگا. واقعی مال اور اولاد بڑی آزمائش کی چیزیں ہیں. اللہ والوں نے اس کی فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی, کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں ان چیزوں کی شر اور فتنہ سے پناہ مانگی ہے, اور امت کو سکھایا ہے کہ اس طرح پناہ مانگو تو تم محفوظ رہو گے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ ہمارے نبی کیا بولتے ہیں, یہ اللہ کی ناشکری کرنے کے برابر. اس کے واسطے ہمیں جتنا ہو سکتا ہمیں یہ فتنے سے بچنے کی کوشش کرنا, اور اللہ سے ہر وقت ہمیں دعا کرنا, اے اللہ ہمارے مال سے اور ہمارے اولاد سے ہم نہ وبال نہ بنا, ہم نہ گناہ کا ذریعہ بنانے سے ہم نہ محفوظ رکھ, بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا. اس معاملے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین بڑے ہوشیار نکلے. وہ حضرت فقر و فاقہ میں اللہ سے راضی تھے ہی, اور جب مال و دولت کے خزانے ان پر اللہ نے کھول دیے تب بھی وہ ڈرتے تھے کہ اب پتہ نہیں یہ خوشحالی, یہ مالداری ہمارے لیے مفید رہے گی یا نقصان دے گی. اس کا مطلب کیا ہے, جب ہمارے صحابہ کو تکلیف تھی, فقر و فاقہ تھا, بہت پیسوں کی تنگ دستی تھی, تو اس وقت بھی صحابہ کو کیا تھے, اللہ کو راضی کرنے کے واسطے تیار تھے, اللہ کو راضی کرتے تھے. جب مال و دولت آ جانے کے باوجود بھی وہ ڈرتے تھے. کہتے صحابہ پورا کس بات سے ڈرتے تھے, کہ تو کیسا اس سے ہم نہ نقصان, یہ خوشحالی یہ ہم نہ مالداری یہ چیز سے ہم نہ کا نقصان ہو جائے گا, کی کر کو ڈرتے تھے. اس کے واسطے اس میں کیا بولتے, ان کو گمان اور اندیشہ ہو گیا کہ ہمارا اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے کر نہ چکا دیا گیا ہو. مطلب اس سے کیا بولتے ہیں, اس کا ہم نہ ہمارا عمل کا بدلہ دنیا میں چکو اللہ ہم نہ کہاں دیا, لیکن کیونکہ تو زیادہ مال دینے سے ان صحابہ کیا سوچتے تھے, اللہ ہم نہ کو اتنی خوشحالی دیا لیا ہے, اتنا ہم نہ تکلیف نہیں سو, ہم نہ دولت زیادہ دیا لیا نا, کہ اللہ کو ہم نہ ہمارے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں دے دیا کیا بول کو, ایسا انہوں کو اندیشہ شک کرتے تھے, اور انہوں کو زیادہ سوچتے تھے. کہتے مطلب ان کا اندیشہ گمان ایسا تھا, کیا ایسا ہوگا کہ نہ کر کو سوچتے تھے. اس لیے وہ ہر وقت خود فرزد اور محتداد رہتے تھے. یہ صحابی رسول اپنے کھجور کے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے. ایک چڑیا باغ کے اندر سے باہر نکلنا چاہتی تھی, مگر درخت اتنے گنجان تھے کہ وہ آسانی سے نہیں نکل سکی.
یہ دیکھ کر نماز کے اندر ہی ان کا دل خوش ہو کر سوچنے لگا کہ وہ ہمارا باغ کس قدر درختوں سے بھرا ہوا ہے۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو یہ توبہ استغفار کر کیا۔ تو ایک بار کو ایک صحابی تھے، ایک صحابی کو نماز، جب ہمارے نبی کو ایک کھجور کے باغ میں کو نماز پڑھاتے تھے تو صحابی بھی نماز پڑھتے تھے۔ اس وقت اس نماز کے دوران کو ایک چڑیا کو ان کے کھجور کے باغ کے اندر آگے تھی گئے تھے، وہ چڑیا کو باغ سے باہر نکل کو جانے کے بہت کوشش کری گئے تھے، لیکن وہ چڑیا کو باہر جانے کے ہوا نہیں۔ کیا کہ تو اتنا کو درخت کو بالکل بازک 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 گنجان تھی، اتنا کو بہت لکو تھا گئے تھے جھاڑا پڑا، جس سے وہ چڑیا کو باہر جانے کا بھی کو مشکل تھی۔ وہ اب بہت آسانی سے وہ چڑیا نہیں گئی تھے۔ تو وہ صحابی سوچے گئے تھے نماز میں دیکھ کر نماز کے اندر ہی ان کا دل خوش ہوا۔ تو نماز کے اندر دل خوش ہوا کہتے ہمارا باغ کو اتنا اچھا ہے نا، اتنا ہمیں ہمارا اتنا اچھا باغ ہے نا، ایک چڑیا اندر باہر جانا ہوتا نہیں ہے، اتنا ہمیں اچھا ہمارا باغ بھر کو ہے کر کو نہ سوچے، درخت کو بھرا ہوا ہے کر کو سوچے۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو نماز سے جب صحابی کو نماز سے فارغ ہوئے، نماز ختم ہونے کے بعد انہوں کو کیا کرے تو فوراً توبہ استغفار کرے، کیا میری نماز کا خشوع و خضوع کیا ہوا، کیا مال و اسباب نماز کے اندر بھی خلل ڈال کر مجھے اللہ سے غافل کر دیں گے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، یہ صحابی نماز ختم ہونے کے بعد وہ صحابی فوراً توبہ کرے، اور توبہ کر کو سوچے کہتے کیا یہ مال سے میری نماز میں خشوع و خضوع ختم ہو گیا، کیا یہ مال مجھے نماز کے اندر بھی خلل کرتا ہے کیا، سوچ کو یہ اللہ سے مجھے دور کرتا نا یہ مال کر سوچ کو انہوں کیا کرے کہتے سیدھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، کیونکہ اب مجھ کو یہ اللہ کی یاد سے غافل کرنے لگا ہے، کہیں میں خسارہ والوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، اللہ کی محبت اور اس کے عشق کی سچی شان صحابہ ہی میں تھی، اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ تو اس نماز کے بعد جب صحابی کو توبہ استغفار کرے تو سیدھا وہ سوچے کہ یہ باغ رہنے کی وجہ سے مجھے اللہ کی عبادت سے دور رکھتا، میری نماز میں خلل کرتا، سوچ کو انہوں باغ سیدھا ہمارے نبی کے پاس جا کر وہ صحابی بولے کہتے یہ باغ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر ڈالتا ہوں، جس سے یہ باغ کی وجہ سے مجھے کیا ہوتا، اللہ سے دوری ہوتی ہے، اس کے ایسے میں یہ باغ مجھے نہ کو، اگر جب تک میرے پاس یہ باغ رہے گا تب تک مجھے یہ باغ کی وجہ سے میں اللہ سے دور ہو جاؤں گا، اس کے واسطے یہ باغ مجھے نکو بول کو اس صحابی اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جاندار نماز، بے جان نماز سے جاندار نماز پڑھنے والا بنائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Navida miss. Navida miss. Oh, okay, Miss Fazil. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج اس بار وقار یعنی اس عظیم الشان کا دن ہے، آج جمعہ ہے، اس دن ہم اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا، جن کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہی جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نئے سرور کائنات
कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी जुबान से फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जिसकी भी इख्तिदा करोगे रास्ता पा जाओगे। दोस्तों, खालिक और मालिक का ये दस्तूर रहा है कि इंसानों की हिदायत के लिए रसूलों को भेजता रहा। चुनांचा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, और भी कई नबियों को भेजा, मगर आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब इन नबियों का सिलसिला खत्म, रसूलों का सिलसिला खत्म, क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं। ये दिन आखिरी दिन है। ये शरीयत हेलो सॉरी मिस, ये माइक ऑफ मेरा कुछ कर दरी, सॉरी। अब करें Yes, miss. Continue, miss. कंटिन्यू। ये मजहब आखिरी मजहब है। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने आपको सहाबा की वो पाकीज़ा और मुक़द्दस जमात अता फरमाई कि जिसने मजहब इस्लाम को जिंदा करने और फैलाने में तन मन धन की बाजी लगा दी। चुनांचा तारीख़ शाहिद है कि इन सच्चे जानिसारों ने दीन इस्लाम की खातिर की वो कुर्बानी पेश की है कि जिसकी नज़र पेश करने से आलिम इंसानियत तह दामन और खाली है। यही सहाबा हैं जिन्होंने हुक्म खुदावंदी और पैगाम मोहम्मदी को आम करने के लिए गर्दनें कटा दी, औरतों को बेवाह और बच्चों को यतीम कर दिया। सहाबा किराम की जमात वो जमात है जिसको रब्बे कायनात ने दरसगाह नबूवत के लिए मुंतखब फरमाया। हादी आजम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका मुअल्लिम बनाया और किताब हिदायत कुरान पाक की अता फरमाई। अल्लामुल गुयूब ने खुद उनका इम्तिहान लिया और सहाबा का ये मुक़द्दस गिरवाह इम्तिहान में पूरा उतरा। खुदावंद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम में रजी अल्लाह अन्हु व रज़ु अन्हु का मजदा सुनाया। हकीकत ये है कि सहाबा किराम दीन के सुतून ही। अल्लाह ताला कुरान पाक में जगह जगह फरमाता है, कहीं फरमाया कि उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, और कहीं फरमाया कि उलाइका हुमुल फाइदून। हदीस पाक में है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अगर तुम में से कोई शख्स ओहद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे तो वो सहाबा किराम के एक पाव के बराबर भी नहीं। अल्लाहु अकबर। सहाबा वाजिबुल एहतराम ही, उनका तज़किरा अच्छाई के साथ करना लाजिम और जरूरी ही। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए जिंदगी गुजार दी थी, वक्फ कर दी थी। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने आफताब हिदायत से बिला वास्ता नूर हासिल किया था। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने हमेशा दुनिया पर आखिरत की तरजीह दी, और ये वो सहाबा हैं जिन्हें खौफ खुदा का सरमाया हासिल था। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने घर बार छोड़कर रज़ाए हक को अपनी जिंदगी बनाया। ये वो सहाबा हैं जो हक व सदाकत का मुजस्सिम नमूना थे। ये वो सहाबा हैं जो सरबकफ मुजाहिद थे, और ये वो सहाबा हैं जिन्होंने नई नवेली दुल्हन को छोड़कर सदाए जिहाद पर कहा। ये वो सहाबा हैं जिनकी नाश को फरिश्तों ने गुस्ल दिया, और ये वो सहाबा हैं जो मौत से नहीं बल्कि मौत उनसे डरती थी। ये वो सहाबा हैं जिनको समंदरों ने रास्ता दिया। ये वो सहाबा हैं जिनको शेर ने सवारी दी। यही वजह है कि दरबार रिसालत से उनको असहाबी का नुजुम का मजदा मिला। कुरान ने उनकी तारीफ की, अल्लाह ने उनकी तारीफ की, रसूलों ने उनकी तारीफ की। मगर आए मजहब इस्लाम के मतवालो, आज से 1400 साल पहले ही खातिमुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से इरशाद फरमा दिया था कि मेरी उम्मत 73 यानी 70 पर 3 फिरकों में तकसीम हो गई। हर फिरका नारी और जहन्नमी का होगा, मगर एक फिरका नजात पाने वाला होगा। नजात पाने वाला फिरका वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्श कदम पर गामिज हो।
دوستو رونے کا مقام ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ایک جماعت اور فرقہ وہ ہے جو صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے، صحابہ کرام کے دامن عفت کو داغدار بنا رہا ہے، صحابہ کرام کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، صحابہ کی سیرت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، لٹریچر تیار ہو رہا ہے، شب و روز محنت جاری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا خود ساختہ نام جماعت اسلامی ہے۔ افسوس صدا افسوس، صحابہ کے فضائل نظر نہیں آتے، محاسن نظر نہیں آتے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ آنکھیں اگر ہو تو بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس پر بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور چھلچلاتی دھوپ میں ظلم و ستم نے ہمارے صحابہ نے برداشت کی ہے، اسلام کے خاطر قربانی ہمارے صحابہ نے کی ہے، گردنیں ہمارے صحابہ نے کٹائی ہیں، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم ہمارے صحابہ نے کیا ہے، راہ خدا میں مال و دولت ہمارے صحابہ نے لٹایا ہے، جانوں کو نذرانہ ہمارے صحابہ نے پیش کیا ہے۔ اسلام کو صحابہ نے پروان چڑھایا ہے، حق و صداقت کا پرچم ہمارے صحابہ نے لہرایا ہے، باطل کے جھنڈے صحابہ نے گرائے ہیں، کفر و شرک کا گلا صحابہ نے گھونٹا ہے، پیٹ پر پتھر صحابہ نے باندھے ہیں، فاقوں پر فاقہ صحابہ نے کیا ہے۔ الغرض صحابہ کرام نے وہ حیرت انگیز کا کارنامے انجام دیے جن کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ دوستو حیرت کا مقام ہے کہ دنیا کی سب سے مقدس کتاب قرآن پاک تو کنتم خیر امت اخرجت للناس کہہ کر ان کو خیر امت کے لقب سے نواز رہا ہے۔ قرآن پاک تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ کر اللہ ان کی رضامندی خوشنودی کا اعلان کر رہا ہے۔ قرآن پاک تو وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار کہہ کر ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ اور سند دے رہا ہے۔ قرآن پاک تو وسلام علی عبادہ الذین اصطفی کہہ کر ان کو منتخب اور چنیدہ بندے قرار دے رہا ہے۔ قرآن پاک تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کر ان کے جہنم سے دور ہونے کا اعلان کر رہا ہے، مگر ہم ہی کہ ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو کہ صحابہ کرام کی برائی کرنا ضلالت ہے، گمراہی ہے، چونکہ قرآن حق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات اور احکام لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ لہذا جو شخص صحابہ کی ذات کو نشانہ بناتا ہے وہ قرآن اور سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے۔ دوستو آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ صحابہ کے تقدس کی حفاظت کریں گے اور تعلیم حیات اسلام کی پاسبانی کریں گے۔ دعا کیجیے کہ خالص ارض سما پورے عالم کے مسلمانوں کو عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے اور اسلام دشمن طاقتوں اور باطل فرقوں کی ریشہ دوانیوں کا خاتمہ فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا احترام نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So today we are going to see few important points from lessons from Holy Quran. This is part 8 conducting on 19th of February. Actually part 7 will be uploaded in YouTube video very soon. So today we are going to read few points about Surah Ad-Dukhan, that is the smoke. So benefits: recite Surah Dukhan on Thursday night. Nabi sallallahu alaihi wasallam said, whoever reads Surah Dukhan on a Friday, he will be forgiven. Nabi sallallahu alaihi wasallam said, whoever reads Surah Dukhan at night, he will awaken while 70,000 angels seek forgiveness for him. Ad-Dukhan, that means smoke. This is the 44th chapter, that is Surah of the Quran with 59 verses. The word Dukhan means smoke. It is mentioned in verse number 10 in the Surah. So before we start with that, we had to discuss about mushroom clouds. So before we start with mushroom clouds, let us check how many type of clouds we can see in the sky. So if you look at this picture, we have different kind of clouds. When you see the sky, you will be noticing cotton colored, cotton shaped clouds. There will be black colored clouds. There will be gray colored clouds. There will be mixed clouds. So how far are these clouds from the ground? So normally from the ground level, it is only 2 kilometers. So in this 2 kilometer clouds, we have stratus clouds and nimbostratus clouds.
And from the ground level, there are above 4 kilometer, we have cumulus clouds, which you can see, it will be very white in color like cotton. And then we have stratocumulus clouds. So this is mixed in color. And above 6 kilometer from the ground level, we have altostratus and altocumulus clouds. And above 8 kilometer distance, we have cirrocumulus and cumulonimbus clouds. And above 10 kilometer from the ground, we have the cirrostratus and cirrus clouds. So I have admitted 3 persons now in the room. So kindly mute yourself so that we can continue with the session. In case in between, if I hear any voices, I will remove you from the session. Okay, next is mushroom cloud. So what we saw earlier are all natural clouds. But what is this mushroom cloud? If you look at this picture, the very picture of this actually represents like a mushroom. A mushroom cloud is a distinctive mushroom-shaped flammagnitous cloud of debris, smoke, and usually condensed water vapor resulting from a large explosion. So what does it mean? When an explosion occurs, that time from that explosion, a cloud is formed from the smoke, from the cloud, and from the usual condensed water vapor. And the effect is mostly associated with a nuclear explosion, but any sufficiently energetic detonation or deflagration will produce the same effect. So not necessarily that there should be a nuclear explosion, but also there could be a detonation, or it could be from a deflagration, which has the same effect, which will appear like a mushroom cloud. Next, a mushroom cloud forms when an explosion creates a very hot bubble of gas. The rising cloud creates a powerful updraft which picks up dust, forming the stem of the mushroom cloud. The central part of fireball is hottest, creating a rolling motion as it interacts with the outer portions. So इसके previous picture आप देखें तो आसमान में जब आप देखते हैं different kinds of clouds देख सकते हैं, लेकिन एक न्यूक्लियर बॉम्ब जब डालते हैं, वो बॉम्ब से या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जब होता है, तब आपको वो डस्ट से और वो जो डेब्रिस रहता है, वो स्मोक आपको ये मशरूम के शेप में जो होता है, इसे आपको हमें मशरूम क्लाउड बोल सकते हैं. तो ये आग भी, इसमें स्मोक भी है, आग भी है, डस्ट भी है और डेब्रिस भी रहता है. So that is what you are telling. The rising cloud creates a powerful updraft which picks up dust, forming the stem of the mushroom cloud. तो ये पिक्चर में आप देखें तो ये स्टेम जो दिखता है आपको, that is usually from the dust part. The central part of the fireball is hottest. So यहाँ पे आप देखते हैं तो this will be the hottest part in the mushroom cloud. Today's nuclear weapons are devastating nightmares, but people can and do survive even when they are close to the bomb's blast radius. So scientific facts ये कहता है कि न्यूक्लियर, आज के न्यूक्लियर वेपन्स आपको बहुत डेंजरस है. इसमें बचने वाले कौन भी नहीं रहते, लेकिन बचने का चांसेस तो रहता है. So why I have added this point is, in one particular ayat, Allah himself tells that who are the believers I will make them to escape from the smoke, and the disbelievers I will not leave them. So that is why I have a scientific justification. So Japanese man Tsutomu Yamaguchi lived through the bombings of both Hiroshima and Nagasaki and died at the age of 93. So Japan में जो बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, हिरोशिमा में भी हुआ था और नागासाकी में भी हुआ था. ये दो में भी एक्चुअली ये जापानीज सुटोमो आपको बच गए थे और 93 एज तक आपको ये जिंदा रहे. So if you look at the picture, एक्चुअली ये मलहमा जो बोलते हैं, जो बहुत बड़ा एक वर्ल्ड वॉर 3 आने वाला है, तो ये मलहमा के टाइम में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल आपको ज्यादा होगा. तो यहाँ पे आप पिक्चर जो देखते हैं, ये आपको मशरूम क्लाउड्स के जो फॉर्म होगा. सो देयर विल बी अ फाइट, एंड दिस फाइट is usually to destruct the Arabs. So this is what is the prediction, or this is what has been predicted by Sheikh Imran Hussain.
So mushroom clouds are clouds of smoke and debris that move through the air following an explosion. So explosion खत्म होने के बाद जो स्मोक रहता है वो आपको हवा में बहुत किलोमीटर दूर तक आपको फैलता है. These types of clouds are formed not only after nuclear explosions but also after any event that creates heat very rapidly. So ये आपको न्यूक्लियर एक्सप्लोशन बॉम्ब डालने से ही आपको फैलना कर बोल को जरूरत नहीं है. बेहद हीट की वजह से, अब ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू चलता है और पानी जब टोटली सूख जाता है, ग्राउंड पूरा सूख जाएगा, फेमिन आ जाता है, तब आपको जमीन के अंदर आपको एक एक्सेस हीट जनरेट होगा, उसकी वजह से भी आपको ये स्मोक आपको फैल सकता है. An example of this might be the eruption of a conventional bomb or even a volcano. So volcano की वजह से भी ये स्मोक आपको फैलने की चांसेस है. तो ये पिक्चर आप देखते हैं तो यू कैन फर्स्ट फाइंड आउट कि तो हमें इसके पहले जो देखे थे क्लाउड्स आपको नॉर्मली कितना ऊंचा रहता है, ग्राउंड लेवल से लेकर मैक्स टू मैक्स आपको 10 किलोमीटर के ऊंचाई पे ही नेचुरल क्लाउड्स रहता है. ये जो बॉम्ब डाल के जो मशरूम क्लाउड्स आते हैं ये आपको इट्स एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड. सो इसका हाइट आप देख लीजिए. सो हिरोशिमा में जो मैक्सिमम हाइट हुआ था वो आपको सबसे शॉर्टेस्ट था. उसके बाद नागासाकी, देन नागासाकी was actually equal to the height of Mount Everest. एंड माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा में जो हमारे एवरेज कमर्शियल एयरलाइनर उसका हाइट है वो जाता है, उससे आपको हाइट में जाएगा ये B-83 बॉम्ब डालते हैं तो. एंड उससे भी बहुत हाइट में जाएगा ये कैसल ब्रेवो. एंड देन द फाइनल altitude will be from Tsar Bomba. So that is around more than 40. You cannot even imagine. Actually you have to just look very high in the sky when this happens. Actually देख भी नहीं पाएंगे कि तो पूरे जगह आपको ये ब्लैक स्मोक आपको फैल जाएगा. इनहेलिंग जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ जाएगा और बहुत सारे पॉइजनस गैसेस के वजह से आपको मर भी जाएंगे. So how this smoke is connected with our surah in Quran? So chapter number 44, Surah Ad-Dukhan, that means they have derived this name, the smoke, from ayat number 10, 11 and 12. So Ha Mim, these letters are one of the miracles of the Quran and none but Allah alone knows their meanings. So iska kuch khas meanings nahi hai. By the manifest book, this Quran that makes things clear. We sent it, this Quran, down on a blessed night, that is the night of Qadr, Surah number 97, in the month of Ramadan, the 9th month of the Islamic calendar. Verily we are ever warning mankind that our torment will reach those who disbelieve in our oneness of lordship and in our oneness of worship. Therein that night is decreed every matter of ordainments. Amran, that is a command or this Quran or the decree of every matter from us. Verily we are ever sending the messengers as a mercy from your Lord. Verily he is the all hearer, the all knower, the Lord of the heavens and the earth and all that is between them. If you but have a faith with certainty. La ilaha illa huwa, none has the right to be worshipped but he. It is he who gives life and causes death, your Lord and the Lord of your forefathers. Nay, they play in doubt. So these are the verses, verse number, ayat number 10, 11 and 12. Like Hazrat? Like Hazrat? जी बोलिए मैम. सर वो just 10, 11, 12 आए थे किच पढ़ा सर. जी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا عذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبتش
बतशतल कुबरा इन्ना मुंतकिमून। Thank you, sir. So this is ayat number 10 English translation. Then wait you for the day when the sky will bring forth a visible smoke. मतलब उस दिन तक आपको तुम्हें इंतजार में रहो जब तक आपको एक विजिबल स्मोक आपको दिखेगा। ये आपको आखिरुल जमाना के एक निशानी है। कवरिंग द पीपल, दिस इज अ पेनफुल टॉर्मेंट। सो हर जगह आपको ये टोटली कवर हो जाएगा। कवर होने से उनको एक इतना तकलीफ रहेगा, तकलीफ देखने में भी, सुनने में भी और जिंदा रहने में भी, सांस छोड़ने में भी ऐसा तकलीफ रहेगा। दे विल से, देखा तो ये जो काफिर लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते हैं, दे विल से our Lord, remove the torment from us, really we shall become believers. तो ये स्मोक देखते ही ये क्या कहेंगे, हम खुदा को मानते हैं, है सही भी आपको एक अल्लाह है और उनको हमें मानते हैं, ये जरा हमारा ये परेशानी आपको कम करो कर बोल को दुआ करेंगे। So next the summary of सूरा अद-दुखान। So totally इसमें 59 वर्सेस है। 1 से लेकर 6 आयत में आपको किसके बारे में बोलते हैं तो द कुरान सेंड डाउन ऑन द ब्लेस्ड नाइट। ये रमजान के महीने में आया था, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट नाइट के दिन आपको नाजिल हुआ है। आयत नंबर 7, गॉड द ओनली सोर्स ऑफ लाइट। सो हमेशा हर सूरा में भी पहले कुरान के तारीफ होता है, बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तारीफ होता है, बाद उसका कंटेंट आता है। तो आयत 8 से लेकर 15 तक अनबिलीवर्स जो काफिर है, अनबिलीवर्स थ्रेटन विद द टॉर्मेंटिंग स्मोक ऑफ द जजमेंट डे। सो ये 7 आयत में भी ये धुआं की वजह से क्या क्या उनको नुकसान हो सकती है और जजमेंट का डे के बारे में बात करें हैं। काफिर लोग कैसा आपको परेशान होंगे और लास्ट में आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको वो स्मोक निकालते ही फिर भी आपको काफिर लोग बन जाते हैं इसमें। तो 16 to 32 आयत में फिरौन और उनके जो फॉलोवर्स थे उनके बारे में आपको बात करते हैं। Pharaoh and his people destroyed for rejecting Moses. So मूसा अलैहिस्सलाम जब आपको बोलते हैं तो इसमें आपको बहुत लेंथी है ये 16 to 32 आयत। अगर आप पढ़ को देखते हैं तो बोलेंगे फिरौन के आदमियों के पास बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे इमारत थे, दुनिया के सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी उनके पास उस टाइम में था और बेहद सोना था, माल था, दौलत था। उनके आदमियां पूरा ऐसे गार्डन्स बना को रखे थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए पीछे पीछे भगा को गए। वो कौन सा भी आपको उनके नसीब में नहीं लिखा था, वो आपको डूब को मर गए कर बोल को एक 15 वर्सेस आपको उसके बारे में चाको अल्लाह बात करते हैं और डराते हैं काफिर लोग को। 33 to 37 the people of Makkah threatened with the fate of the people of Tuba. So इसमें 2 कहानियां बोलते हैं, एक आपको फिरौन की आदमी के कहानी और नेक्स्ट इज people of Tuba. So 38 to 39 that is 2 verses. इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में बात करते हैं। God did not create the universe in jest. मतलब आपको मैं एक मजाक के लिए नहीं बनाया था, हर एक बनाया हुआ चीज आपको इतना परफेक्ट से बनाया हो, इतना टाइम लेके बनाया हो कि कोई मुझे आपको नहीं माने कर बोल को अल्लाह खुद के बारे में बात करते हैं। देन आयत 40 to 42 द जजमेंट डे, अ डे व्हेन नन शैल बी हेल्प्ड। सो इस दिन के बारे में बात हुआ है जहां पे माँ बेटे को काम नहीं आएंगे, बाप भाग जाएंगे, कौन भी किसका मदद भी नहीं करेंगे, उन्होंने उनके जान को बचा के भागेंगे उनके अमल के इसमें से। सो उस दिन को डर के रहो, कौन भी काम नहीं आएंगे सिवा आपके, आप जो भी आप सवाब कमा के रखते हैं सिर्फ वो आपको आपके साथ आएगा। देन 43 to 50 पनिशमेंट ऑफ द विकेड इन हेल। सो इसके बारे में आपको बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन दिए हैं जिसमें आपको हेल में किस तरह के लोग आपको पनिशमेंट दिया जाता है। देन 51 to 57 रिवॉर्ड्स ऑफ द राइचियस इन पैराडाइज। सो यहाँ 43 to 52 में क्या क्या पनिशमेंट है उसके बारे में है और 51 to 57 में आपको पैराडाइज में क्या क्या रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। सो काफिर और जो मानते हैं उनके बीच में आपको एक कंपैरिजन के साथ बोला गया है। देन दैट इज 58th verse, the Quran revealed in Arabic as an
एडमोनिशन. सो इसके पहले कितने भी किताब आए थे वो आपको अरबिक में नहीं था, लेकिन लास्ट आपको हमें कुरान आपको अरबिक में आपको हमें रिवील करते हैं कर बोल को अल्लाह आपको खुद इसमें बोले हैं. देन फाइनल आयत जो 59th आयत है, ये अल्लाह का प्रॉमिस है. वेट देन ओ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वेरीली दे टू आर waiting. So you can look at the picture. This is the ayat verse number 10 to 12. Then watch for the day when the sky will bring a visible smoke. So if you look at the picture, there are very tall buildings and entirely it is colonized. So इसमें आपको एक smoke cover किया तो कैसा रंगा ये. And ये जो picture है ये अब लेटेस्ट आपको लेबनान में बेरूट एक्सप्लोशन के टाइम में निकाला गया एक फुटेज है. So if you look at the picture, it will definitely give a picture of a image of a mushroom cloud. So last picture अगर आप देखते हैं, so ये black smoke वहां से जो spread होके आता है, ये total black smoke आपको entire city को cover करता है. किसी भी आपको next क्या कर बोल को नहीं दिखता है. Just like a smog या फिर विंटर सीजन में कैसा रहता उस वैसा आपको ये आपको ब्लैक स्मोक आपको टोटली कवर हो जाता. इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ जाता है सबको. कवरिंग द पीपल, दिस इज द पेनफुल टॉर्मेंट. तो ये टोटल पीपल को कवर करेगा और उनको आपको बहुत पेनफुल टॉर्मेंट आपको आ जाता है. They will say, our Lord, remove from us the torment. Indeed, we are believers. उस टाइम में आपको खुदा को मानेंगे. So next time I have to talk about Islamic eschatology. So Islamic eschatology, that is Yawm al-Qiyamah, the day of resurrection, or Yawm ad-Din, the day of judgment. So I think this comes in Surah Fatiha also, is believed to be God's final assessment of humanity. So final दुनिया शुरू हुए जब से लास्ट तक कितने भी इंसान आए हैं सबको आपको एक असेसमेंट रखते हैं. फाइनल, that is the day of judgment. So Islamic eschatology is the aspect of Islamic theology incorporating the afterlife. So आखिरत के बारे में है ये किताबुल फितन कर बोल के. तो लास्ट आखिरुल जमाना में क्या क्या होता है उसके बारे में आपको ये एस्केटोलॉजी में हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलती है. With special emphasis in the Quran on the inevitability of resurrection, that is जो पूरे मरे हुए लोग हैं उनको जिंदा करके उठाएंगे उनका हिसाब देखने के लिए. द फाइनल जजमेंट, और उनके डीड्स जो है उसके लायक का आपको जजमेंट होगा उस दिन. एंड एटर्नल डिविजन ऑफ द राइचियस एंड द विकेड विच टेक प्लेस ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन. सो इसके बारे में एक डिटेल स्टडी है इसमें. द एंड इज नियर, minor and major signs of the hour in Islamic text and context. Okay, next, signs that have passed. क्या क्या इसमें आपको क्या क्या निशानी आपको जो past signs that have passed जो खत्म हो चुका है, that can be observed at present, हम कौन से स्टेज में है, and signs that have not yet occurred, अभी होने वाला है. So इसमें अगर हम देखते हैं तो रेड हीफर विल बी सैक्रिफाइस्ड इन इसराइल. सो ये जूइश का ट्रेडिशन है कि उनको 2000 साल तक उनके वो जो सिंस है वो सिन को प्योरीफाई करने के लिए एक मंदिर नहीं है उनके लिए. तो मंदिर बनाने के पहले आपको उनको एक छोटा बछड़ा को आपको सैक्रिफाइस देना है. सैक्रिफाइस देने के बाद वो जला के उसके राख को आपको पानी में मिला के उसमें डुबे तो उनके पूरे गुनाहों का माफ हो जाता. ये उनका बिलीफ है. तो ये आपको 2000 साल तक बछड़ा पैदा नहीं हुआ था, लेकिन अब आपको 2000 आई बिलीव या 2018 में आपको आ चुका है. तो मे बी ये साल आपको वो कुर्बान करेंगे. तो ये आपको साइंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एट प्रेजेंट अब जो हम देख रहे हैं. इसके बाद क्या होगा, द थर्ड टेम्पल ऑफ सोलोमन हैज टू बी बिल्ट. एंड उसके बाद क्या होगा, सिविल वॉर्स विल बी सीन अक्रॉस द वर्ल्ड. सो दिस इज वन बाय वन आई हैव लिस्टेड इट आउट. Imam Mahdi alayhi salam, so he is often referred as the redeemer, the prophet's lineage, will bring back justice on earth. So दुनिया में कितना भी फितना फसाद इनजस्टिस से भरा हुआ है इस टाइम में, इमाम महदी अलैहि सलाम आने के बाद वो जस्टिस आपको वापस लाएंगे इस अर्थ में.
rise of the Dajjal. Dajjal ako khuruj honga, matlab ako he is not going to born and all, he will rise. So that means he is somewhere, or the similar pattern of Firaun or similar pattern of Nimrod, it is going to appear again. It is the rise of Dajjal. So someone is going to come and claim that he is the Masiha. Isa alayhi salam will return and he will kill Dajjal. So Isa alayhi salam is going to return again only for killing Dajjal, and he is going to be the savior in the eschatological time. Yajuj and Majuj will be killed by Allah subhanahu wa ta'ala by sending a specific type of disease or worm, and world will be purified with a rain. और दज्जाल के किलिंग के बाद आपको यजूज माजूज के तरफ से बहुत सारे तकलीफ होंगे, उसके बाद उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मारेंगे, उसके बाद एक रेन के बाद एक प्यूरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम का रूलिंग होगा, उसके बाद फिर भी आपको काफिरों का ये ज्याद होगा ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, देन देयर विल बी एंड ऑफ द टाइम्स. सो मेजर साइंस ऑफ द आर, माइनर साइन ऑलरेडी हमें देख चुके हैं, अब जो आने वाला है वो जस्ट मेजर साइंस ही आने वाला है. सो दैट इज द राइज ऑफ द दज्जाल. दज्जाल को खुरूज होने का है. देन रिटर्न ऑफ जीसस ईसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद the arrival of the Mahdi alayhi salam, then it will be Jesus. Signify the shift from minor to major signs of the hour when the world begins to witness the final struggle between good and evil. So ये अच्छे और बुराई के बीच में जो जंग है, जो इंसान और शैतान के बीच में जो वॉर चलता है, उसका कंक्लूडिंग हो जाएगा चैप्टर ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री. So everyone who is watching this or who will be watching this, or across the world, whoever are Muslims, we have to actually evaluate ourselves. Self assessment की जरूरत है इस time. Where are we? अब आपको हमें we are actually near the end times. What have we earned? So हमारे कब्र के लिए हमें जाने के पहले क्या क्या आपको हमें कमा को रखे हैं, and what we have achieved. So जन्नत पाने के लिए हमें क्या क्या achievement यहाँ आपको कर को रखे हैं. So the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, the best amongst you is the one who learns the Quran and teaches it. And this is the dua which we make generally to escape from the torments of the grave, from the hellfire, and whatever trials that is between the life and death, and also from Masih Dajjal. Like Hazrat? जी बोलिए. सर दुआ किस पढ़ो, खत्म होगा. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومماتي ومن شر فتنة المسيح الدجال. Okay, so that is a very important dua where we ask protection from Allah for all kind of thing. खबर का भी अजाब से दुआ मांगते हैं, और जहन्नम के जो आग है उसमें से भी पनाह मांगते हैं, और हमें जिंदगी में जितने सारे मुसीबत परेशानियां आते हैं उसमें से भी आपको हमें पनाह मांगते हैं. एंड फाइनली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तो मसीह दज्जाल आने के टाइम में बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड हो जाएंगे, क्योंकि तो झूठा मसीहा है, उसमें से उनके वो जो कंफ्यूजन है उसमें से वो फितना से भी आपको हमें पनाह मांगते हैं. So with that I end this session. Next week inshallah we had some missing parts about the motherboard and how it is related, and how the rise of Dajjal is related with the ruling of Firaun and the ruling of Nimrod. And next week we will have some few ayats from Surah Baqarah, and there will be few information time. And don't miss to watch our there is a webinar on 28th of February for the National Science Day at 10 a.m. Thank you. Saddam Hazrat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Alaikum assalam. Start karo sir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. उम्मीद करता हूं कि आप सब
آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیرت و عافیت سے ہوں گے، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تا حیات خیرت و عافیت سے رکھے۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے دین کی اہمیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین جو لائے تھے، ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 1,20,50,000 نبیوں کو بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ دین کے کام کے لیے، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے۔ تو جب بھی دنیا میں بگاڑ آتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بھیج کر اس بگاڑ کو دور کرتے تھے۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجے، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجے، حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجے، کئی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو کئی نبیوں کو اللہ ہے نا اس دنیا میں مبعوث فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ تو آخر میں میرا اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کا دیا ہوا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو یہ دین تو ہمارے پاس ہے، اس دین کے خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری تکلیفیں اٹھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اس دین کی خاطر جتنا مجھے ڈرایا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا، اس سے پہلے کسی نبی کو، کسی رسول کو نہیں ستایا گیا۔ تو ذرا سوچو کہ اس سے پہلے حضرت ایک نبی کو لوگ ہے نا آرے سے کاٹ دیے، گھر سے بے گھر کر دیے، ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے باہر نکال دیے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیے، موسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشان کیا فرعون، یہاں تک کہ ان کے جان کے پیچھے لگ گئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کو بہت سارا تکلیف دی۔ تو بہت سارے نبیوں کو کئی تکلیفیں پہنچنے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا، اس سے پہلے کسی نبی اور کسی رسول کو نہیں ڈرایا گیا، نہیں ستایا گیا۔ ذرا سوچو کتنی تکلیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی خاطر اٹھائے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رحمت للعالمین کا لقب دیتے ہیں قرآن میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو دونوں عالم کے لیے، ساری امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ رحمت ہمارے اوپر کتنی قربان کرتی ہے کہ ہمارے دین کی خاطر بہت سارے تکلیفیں اٹھاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا ڈالتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا رہنا پڑتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ تو اتنی تکلیف کیوں اٹھائے؟ کیونکہ یہ دین ہمارے تک آنا ہے، سب ایک اللہ کی طرف جانے والے بننا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اٹھائے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، جب وہ دین لائے کرے تو ان کو مکہ کے کافر ہے نا عرب کی زمین پر آگ جلا کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو ایک زنجیر میں، ایک بیڑی میں باندھ کر اس آگ میں کھینچ کر لے جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ آگ جو تھا وہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی چربی اور خون سے بجھتا تھا۔ تو ذرا سوچو اتنی تکلیف کی حالت میں بھی حضرت خباب رضی اللہ عنہ بولے تمہیں جتنا بھی تکلیف جڑو میں اللہ کی ہی عبادت کروں گا، اللہ کو ہی اپنا معبود، اپنا خدا مانوں گا۔ اتنی تکلیف، آج اتنی تکلیف کے بعد یہ دین ہمارے پاس پہنچا ہے۔ اگر وہ صحابہ اتنی تکلیف نہیں اٹھاتے تو یہ دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ اب یہ دین ہمارے پاس آ گیا ہے،
ہمارا ذمہ جو ہے اس دین کو بچا کر، اس دین کو پھیلا کر خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی عمل کرا کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو اب ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا یہ نبی کا لایا ہوا دین ہم اس پر پورے طریقے سے عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اس کی قدر کرتے ہیں یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ کیونکہ ابھی میم صاحبہ دنیا میں جو فتنہ چلتا ہے، جو فتنہ آنے والا ہے، اس کے بارے میں بتائے۔ یہ سب فتنہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو یہ فتنہ ہمیں دے بغیر ہمیں سکون سے ہمیں ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق دے سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فتنہ کیوں دیتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین میں ہیں، ہمیں مسلمان ہیں، تو اللہ ہمیں کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ یہ تکلیف جب ہمیں کلمہ پڑھ لے، جب ہم مسلمان ہو گئے، جب ہم مؤمن ہو گئے، تو یہ سارے فتنوں کو، ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا اور اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا ذمہ ہے۔ یہ بہت سارے فتنے جو آتے ہیں، یہ سب ہمارے ایمان کی آزمائش ہے۔ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو آزمایا کرتے تھے، ہم تو ایک سادے سیدھے معمولی سے انسان ہیں، ذرا سی ہم پر اللہ کی آزمائش آ جائے تو ہم سہ نہیں سکتے، تو نبیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آزمایا کرتے تھے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کی آزمائش کی، ان کو آگ میں ڈالنے کی، وہ بھی ایک آزمائش تھی۔ تو سب یہ ہے نا اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے اوپر کتنا ایمان رکھتا ہے، میرے دین میں کتنا ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنا گھٹ ہے، اس پر اس کا کتنا بھروسہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب ہمیں ایمان قبول کر لیتے ہیں، جب ہمیں ایمان والے ہو گئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، تو یہ ساری تکلیفیں ہمیں اٹھانا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس یہ دین ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر واقعی میں ہم قدر کرتے ہیں تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر ایک وقت کی نماز ہم سے چھوٹ جائے، اگر ہم صحیح میں دین کی قدر کرنے والے ہیں، تو ایک وقت کی نماز بھی ہم سے چھوٹ جائے تو ہمارے اندر ایک بے چینی سی، ایک بے قراری آنی چاہیے۔ جب ہم سے کوئی گناہ یا خطا ہوتا ہے تو ہمارا دل تڑپ اٹھنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہونے کے باوجود بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ آج یہ دین تو ہمارے پاس ہے، لیکن دین کے بہت سارے کام ہمارے سے چھوٹے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہماری زبان اللہ کے لیے ذکر کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے ذکر کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا اس دین کی قدر ہم کرتے ہیں؟ کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت کے دن میدان محشر میں پوچھیں گے، اے میرے امتی، میں یہ دین کی خاطر اتنی تکلیفیں اٹھایا، میں بھوکا رہتا تھا، میرے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا، اس دین کی خاطر میں بہت سارے تکلیفیں اٹھایا، یہ دین اتنی تکلیف اٹھا کر تمہارے تک پہنچایا، اس دین کے خاطر تمہیں کیا کیے؟ ہمارے سے سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے ہمارے نبی کو؟ حضرت خباب رضی اللہ عنہ آ کر ہم سے پوچھیں گے کہ اس دین کے خاطر مجھے عرب کی زمین پر آگ جلا کر اس میں لٹایا گیا، اس وقت بھی میں ایمان سے منہ نہیں موڑا، اتنی تکلیف کے بعد یہ ایمان میں آپ تک پہنچایا، کیا کیے آپ اس دین کی خاطر؟ ہم سے پوچھیں گے تو ہمیں کیا جواب دیں گے؟ ان کو کیا جواب دیں گے ان کے سوال کو؟ ہم محترم عزیزوں، یہ جو دین ہے، یہ دین ہمارے پاس آ گیا ہے، ایسے آیا ہم کو یہ دین کہ ہم کو بنا تکلیف کے، بنا مشقت کے یہ دین ہم تک آیا ہے، لیکن آج ہمارے پاس اس کی قدر نہیں ہے، یہ دین کی قدر ہمارے پاس نہیں ہے۔ وقت ملا نماز پڑھ لیتے ہیں، وقت ملا قرآن پڑھ لیتے ہیں، وقت ملا صدقہ کرتے ہیں، وقت ملا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ
یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ جو کمائی ہے، جو روزی روٹی کی بات ہے، گھردار کی بات ہے، یہ سب ہے نا ضروریات اسباب ہیں، مطلب اسی کو ہم اپنا مقصد بنا کر بیٹھے ہیں آج، لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ ہمارا اصل مقصد تو عبادت ہے، عبادت۔ دین ہمارا مضبوط کیسا ہوگا؟ اب ہمیں دین کو مضبوط کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس دین ہے، یہ دین آ گیا ہے، تو یہ ایمان، اس ایمان کو مضبوط کیسا کریں گے؟ دن بہ دن ہمارا ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اب ہے سو فتنہ کی حالت ہے، جدھر دیکھو فتنہ، موبائل کا فتنہ، پریشانی کا سامنا، بیماریوں کا فتنہ، ہر طرف سے فتنہ ہی فتنہ ہے۔ ایسے فتنہ میں یہ جو ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم اس پر کیسے عمل کریں، اس کو ہم کیسے لے کر چلے، ہم اس کو کیسے مضبوط کریں، یہ ہمارے پاس سوال ہے۔ جدھر دیکھے تو گناہ ہی گناہ ہے، تو ہم ایسے حالت میں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے؟ حالانکہ ایمان کے بغیر ہمیں انتقال کر جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو اب ہمیں موت کے بعد ایک لمبی زندگی قبر میں سونا ہے، اس کے بعد لامحدود ختم نہیں ہونے والی زندگی ہمیں آخرت میں ملنے والی ہے۔ تو کیا ہم کرنا ہے اس کے لیے؟ اس ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ ایمان کی حفاظت کرنا کیسے ہے کہ جو ہم کو معلوم ہے، جو ہم کو معلوم نہیں ہے، جو معلوم ہے اس پر عمل کرنا ہے، جو معلوم نہیں ہے وہ جان جان کر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بتانا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے ایمان پر مضبوطی سے رہنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ جو بھی ہماری زندگی میں پریشانی آئیں گی، پریشانی تو ہر ایک کو بھی آتی ہے، اللہ پریشانی کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کیا میں کبھی ڈر کی وجہ سے، میں کبھی بیماری کی وجہ سے، میں کبھی دشمن کی وجہ سے، میں کبھی تجارت کی وجہ سے، ہر چیز سے میں آزماتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کے ذریعے سے بھی ہمیں آزماتے ہیں۔ یہ سب یہ زندگی کی آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امتحان لے رہا ہے۔ کیوں امتحان لے رہے ہیں اللہ؟ کیونکہ اس کے بعد ایک بڑی جنت، ایک بڑی مزیدار زندگی اللہ ہم کو دینے والے ہیں۔ تو اسی مزیدار جنت اللہ ہم کو کیا مفت میں دے دیں گے کیا؟ جاؤ میرے بندے عبادت کرو، اگر پریشانی آئے تو پریشانی کی طرف دوڑو، وقت ملا تو عبادت کرو، میں تمہیں جنت دیتا ہوں، بولتے ہیں کیا؟ وہ جنت ہمیں حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، جنت کی پھل، اس کے محلوں، اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ تکلیف ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ چاہے جو بھی پریشانی آ جائے، جو بھی تکلیف ہماری زندگی میں آ جائے، ہم دین سے ایک قدم بھی، ایک بالشت بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے۔ چاہے جتنی بھی پریشانی آ جائے، ہمیں ہر وقت 5 وقت، ہر روز 5 وقت اذان ہوتی ہے مسجد میں، 5 وقت کی اذان مؤذن دیتے ہیں، ایک وقت اللہ خود آ کر بلاتے ہیں تہجد کے وقت۔ کون ہے جو مجھ سے مانگنے والا؟ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگتا ہے یا مجھ سے جائز تمناؤں کی خواہش کرتا ہے؟ میں اس کی مرادوں کو پورا کر سکتا ہوں۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی اپنی گناہوں کی بخشش کرنے والا؟ ہے کوئی اپنی جائز تمناؤں کی خواہش کرنے والا؟ میں اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں بول کر تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان میں آ کر یہ ندا، یہ آواز دیتے ہیں۔ ہم اس وقت غفلت کی نیند میں سویا کرتے ہیں۔ تو محترمہ، یہ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیا ہے، اس پر ہماری بہت زیادہ ذمہ داری ہے۔ اس کو ہمیں بچا کر لے جانا ہے۔ دن بہ دن اس دین کو، اس ایمان کو مضبوط کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ جب تک ہم دین پر عمل کرتے رہیں گے، چاہے ذکر کے ذریعے ہو یا تلاوت کے ذریعے ہو یا دوسروں کی مدد کے ذریعے ہو یا کسی بھی ذریعے سے ایمان کی دین کے کام میں ہم ہر روز لگے رہیں گے، تو ہمارا ایمان پختہ ہوتا جائے گا، ہمارا ایمان میں تازگی آئے گی، ہمارا دل جو زنگ آلود ہو گیا ہے
وہ زنگ دھلتا جائے گا اور ہمارا دل صحیح بات قبول کرنے کی تسلیم کرے گا اور ہمارے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھتا رہے گا اور ہمارے دل میں ایمان پر ذرا سی خراش لگی تو ہمارا دل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسے فتنے کے عالم میں ہم اگر ایمان کی حفاظت کر کے نہیں جائیں گے، ہمارے ایمان کی، ہمارے گھر والوں کی ایمان کی ہم حفاظت نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب تک ہمارا حساب نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے پیر آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو ایمان کی قدر کرنا ہے، ایمان کی قدر کرنا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت ساری تکلیفیں پڑے ہیں۔ کئی صحابہ اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنے بیویوں کو بیوہ کر دیا، کس کے خاطر؟ اس دین کے خاطر، اس ایمان کے خاطر۔ تو یہ دین کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا ہے، چاہے جو بھی تکلیف آ، چاہے بیماری ہو یا تنگی ہو یا پریشانی ہو یا کوئی سی بھی حالت ہو، اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف حل ہے، اسی کی طرف ہماری پریشانیوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارے پریشانی کو حل نہیں کر سکتا۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو کچھ ضرورت پڑتی تو 2 رکعت نماز پڑھتے تو ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری پریشانی دور نہیں ہوتی، کیوں؟ ہماری نماز میں خلل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آج ہمیں نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارے پاس سے بے حیائی نہیں روکتی، بری بات نہیں روکتی۔ وجہ کیا؟ اللہ کی بات جھوٹی ہے کیا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہماری عبادت میں خلل ہے، ہماری عبادت میں وہ مزہ نہیں ہے جن عبادت میں مزہ صحابہ کو آتا تھا۔ ہمیں اگر 1,00,000 رکعت بھی پڑھ لیں تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی 2 رکعت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کو اگر کچھ ضرورت پڑتی تو وہ جا کر مصلی بچھاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے تو ان کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ آج ہمیں نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ وجہ کیا؟ ہماری نماز میں خشوع نہیں ہے، ہمارے ایمان میں تر و تازہ نہیں ہے، ہم کو اللہ پر توکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان جو مضبوط ہونا تھا وہ مضبوط نہیں ہے، ہمارا دین جو مضبوط ہونا تھا وہ مضبوط نہیں ہے۔ اللہ خود قرآن میں بولتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنا آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ قیامت کے دن دوزخ کی آگ کو بھڑکانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو استعمال کریں گے۔ جس طرح اگر چولہا جلاتے ہیں اس کی آگ بجھتی ہے تو اس کو اور زیادہ کرنے کے لیے لکڑیوں کو رکھا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کو دگنا کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اٹھا کر اس میں ڈالیں گے۔ تو اس آگ سے ہم کیسے بچیں؟ شرط کیا ہے اس آگ سے بچنے کے لیے؟ راستہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ ایمان کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی جو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھی ہے وہ دین کے راستے میں رکھی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی نہیں رکھی ہے۔ آج ہم اس دین کو چھوڑ کر ہر طریقہ استعمال کرتے ہیں، ہر راستہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں پریشانی ہے، کامیابی نہیں۔ کامیابی کی تلاش کرتے ہیں کس راستے میں؟ دین سے ہٹ کر، جو نبی راستہ بتایا اس راستے سے ہٹ کر کامیابی کی تلاش کرتے ہیں اور ہم ناکام ہوتے جاتے ہیں، دن بدن ناکام ہوتے جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے ہیں دین کے لین میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی بھی کامیابی رکھے ہیں، آخرت کی بھی کامیابی رکھے ہیں۔ اس دین سے ہٹ کر ہم اگر ایک قدم بھی آگے بڑھائیں گے اس کے لیے خسرت دنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے خسارہ کے علاوہ کچھ نہیں دیں گے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ہمیشہ دین کی حفاظت، دین کی قدر، دین پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ہمیشہ تا حیات، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب بھی زندہ رکھے، جب تک بھی زندہ رکھے ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔
دعا کون کرتے ہیں سر؟ جی میم. دعا کون کرتے ہیں؟ جی میم. میں کر دیتا ہوں میم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. أسألك موجبات رحمتك وأعظم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.